السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ پاک آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ٹاپک میں لے کر آئی ہوں بہت میٹر کرتا ہے۔ یہ ٹاپک بے شک وہ نماز کی نیت ہو یا کوئی بھی نیت ہو، بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہماری ویسے زندگیوں میں بھی دیکھا جائے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ لیکن جو ٹاپک کا ٹائٹل ہے وہ یہی ہے کہ نماز کی نیت کیا ہے۔ تو اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ۔ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے نماز کی نیت۔ لیکن جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں، نیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ کوئی بھی کام آپ زندگی میں کر رہے ہو تو اس کی میں نیت بہت میٹر کرتی ہے۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے اور ویسے میں اپنے ہر لیکچر میں بہت زیادہ ہی اسے کوٹ کرتی رہتی ہوں کہ انما الاعمال بالنیات۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ آپ کا میٹر کرتی ہے نیت بہت زیادہ، آپ کیا کام کر رہے ہو۔ اس لیے ضروری ہے نا کہ ہم اپنے تمام جائز اعمال میں سب سے پہلے خلوص نیت کر لیا کریں، کیونکہ جیسی ہماری نیت ہوتی ہے ایز اٹ از ہمیں ویسا ہی پھل ملتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک شہید اللہ کے سامنے قیامت کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا تو نے کیا عمل کیا، وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا تجھے تیرا صلہ مل گیا، اب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ پھر کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اس طرح ایک عالم جس نے علم شہرت کی نیت سے پڑھا اور پڑھایا تھا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، کیونکہ اس نے شہرت کی غرض سے کیا تھا نا۔ نیت اس کی کیا تھی کہ مجھے شہرت ملے، مجھے لوگ عالم فاضل کہیں، ٹھیک ہے، اور شہید کیوں کہ مجھے شہید کا رتبہ ملے۔ تو دنیا کی خاطر کیا نا۔ کچھ چیزیں ہمیں آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے، اور نیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ پھر ایک اور شہرت کی غرض سے سخاوت کرنے والا مالدار کا بھی یہی حشر ہوگا کہ اس نے کیا کیا کہ وہ سخاوت تو کرتا تھا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتا تھا، لیکن ہوتا کیا تھا کہ اس نے صرف اور صرف وہ سخی کس وجہ سے تھا کہ مجھے میری واہ واہ ہو، مجھے پروٹوکول ملے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کے ہاں بہت معنی رکھتی ہیں۔ آپ خرچ بھی کر رہے ہو، آپ شہید بھی ہو رہے ہو، اور آپ عالم بھی بن رہے ہو، عالم کی ڈگری بھی کوئی حاصل کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، آپ وہ بھی حاصل کر رہے ہو، تو اس کے پیچھے ایک نیت کی وجہ سے آپ یہ سب کام کر رہے ہو کہ دنیا کی خاطر یہ کر رہے ہو۔ دنیا میں واہ واہ ہو، جو ٹیمپرری چیزیں ہیں، ٹیمپرری کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو پرماننٹ کو چھوڑ کے۔ تو یہاں پہ آ کے تھوڑی ناانصافی ہم لوگ کر دیتے ہیں۔ اپنی نیتوں کا جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے میرے خیال سے۔ اسی طرح کہ وضو کرتے وقت دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لیے ہم لوگ وضو کرنے لگے ہوں۔ پھر جب نماز پڑھنے لگیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کا کر رہی ہوں۔ وہ ایک آتا نا کہ جب آپ وضو کر رہے ہوں تو آپ نے جو گناہ کیے وہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں منہ اپنا دھو رہی ہوں، ٹھیک ہے، پانی اب آنکھوں سے نیچے آ رہا ہے، تو آنکھوں سے میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ بھی اس کا کیا ہے، جو گناہ میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ جھڑ رہے ہیں۔ اسی طرح فیس سے آ رہے ہیں، نوز سے اور لپ سے، جس طرح بھی آ رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھوں سے بھی جو گناہ کیے ہیں وہ بھی جھڑ رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں تو پاؤں سے ہم لوگ جس طرف چل کے گئے ہیں تو وہ بھی جھڑ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ صرف فوکس کریں اس ٹائم وضو پہ فوکس کریں، اور یہ کریں کہ میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور نیت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے ارادے کا نام ہے نا نیت۔ آپ کا دل کا ارادہ کس طرح کا ہے،
ہم لوگ وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں، آدھا وضو کر کے اور آدھا ہم لوگ سارا کام گھر کا کر کے آ کے پھر دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ وضو کریں تو پراپرلی وضو پہ کنسنٹریٹ کریں، کنسنٹریشن ہماری وہاں پہ ہونی چاہیے۔ پورا دن ہم لوگوں نے اللہ کو تو دینا نہیں ہے، لیکن اگر اس میں سے 10 to 20 منٹس ہم لوگ دے رہے ہیں تو obviously اس کو تو ہم لوگ کنسنٹریشن کے ساتھ دیں نا، کہ نہیں، اس کو بھی دینا چاہیے۔ پھر کیا ہے کہ نیت دل سے تعلق رکھتی ہے نا، اس لیے زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ہمیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا تو پھر ہم لوگ وہ کام کیوں کریں جب وہ سنت ثابت ہے ہی نہیں۔ اور جب ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی کہ نیت کس کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ اپنے دل میں کسی کام کی نیت کرنا اور ضرورت کے وقت کسی کو اپنی نیت سے آگاہ کرنا ایک جائز بات ہے، مگر نماز سے پہلے نیت پڑھنا یہ کوئی سمجھا نہیں جاتا اس چیز کو، زبان سے کہنا، کیونکہ دل سے ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ، آپ یہ سوچیں نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ جائے نماز پہ کھڑے ہیں، آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں، 4 سنت پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے دماغ کو بھی پتہ ہے، دل کو بھی پتہ ہے، آپ وہی کریں گے۔ تو اب اس سے پہلے ہم لوگ وہ جو پنجابی میں ایک ہم لوگوں نے سینٹنس کچھ رکھے ہوئے ہیں کہ میرا منہ قبلہ شریف، اور یہ پہلے میں بھی کرتی رہی ہوں، لیکن اب جب پتہ چلا جیسے جیسے نالج آ رہا ہے تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے، امپلیمنٹ بھی کرنا ہے نا اس کو اپنی زندگی میں۔ صرف آنا ہی تو نہیں ہوتا، میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ بہت سی چیزیں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں، نالج کا آنا بڑی بات نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہو؟ اپنی زندگیوں میں سے امپلیمنٹ کر رہے ہو، لے کے آ رہے ہو اس کو؟ تبلیغ خود سے شروع کی ہے آپ نے، تو جو چیز آپ نے سیکھ لی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور اس چیز کا تعلق کسی فرقے سے بھی نہیں ہے کہ فلاں فرقے والے نیت کرتے ہیں، فلاں فرقے والے نیت نہیں کرتے، اس سے بھی نہیں ہے، اس کا مائنڈ سیٹ سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ فلاں نے کہا تھا نیت کرنی ہے، فلاں نے کہا تھا نہیں کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے، اللہ پاک نے ہمیں ایک عقل، شعور سے نوازا ہے نا، تو ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ نیت کا جو مین بیسکس ورڈ ہے نیت، اس کا مطلب کیا ہے، اس پہ عمل کرنا نا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو ہمارا ارادہ ہے۔ ہم لوگ ایسے سوئے ہوئے تو کام نہیں کر رہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں نماز، اور اگر اسی طرح وضو کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہم لوگ دل میں اگر یہ ارادہ کرتے ہیں تو اٹس مین یہ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ مجھے لگتا ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ جب اتنا سمجھا گیا تھا، خود کو سمجھایا گیا ہے تو ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں عقل، شعور دونوں دیے ہیں۔ تو عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بے شمار ایسے کام ہیں جنہیں شروع کرتے وقت ہم زبان سے نیت نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے دل میں نہیں کرنے کی نیت اور ارادہ موجود ہوتا ہے۔ مثلاً وضو کرنے لگتے ہیں تو کبھی نہیں پڑھتے وضو کرنے لگا ہوں، ایسا کبھی کہا ہے وضو کرنے لگا، ہاں دوسروں کو بتا رہتے ہیں، لیکن خود کبھی کہا ہے میں وضو کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں؟ تو کیا نماز ہی ایک ایسا کام ہے جس کے آغاز میں اس کی نیت پڑھنا ضروری ہوگی؟ نماز کی نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب آدمی اذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، یا پھر وضو کرنے لگ جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، اور اسی نیت کی وجہ سے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ نماز شروع کرتے وقت جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نیت نہیں ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین میں کسی چیز کو لے کے آنا، کسی نئی چیز کو لے کے آنا، وہ کیا ہے، وہ بدعت ہے۔ ہم نے ان چیزوں سے ہٹنا ہے انشاءاللہ۔ بعض لوگ جیسے روزہ رکھنے کی دعا، حج کا تلبیہ اور نکاح میں ایجاب و قبول سے نماز والی نیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی دعا والی حدیث ضعیف ہے، لہٰذا حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو میٹر کرتی ہیں وہ کیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ نے، اور نہ ہی اس امت کے سلف اور ائمہ میں سے کسی نے الفاظ سے نیت کی ہے، تو ہم لوگ پھر کیوں کریں؟ جب انہوں نے نہیں کی تو ہم لوگ کیوں نہیں کریں اس چیز کو؟ عبادات میں مثلا وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ میں جو نیت واجب ہے، اس کے نزدیک اس کی جگہ دل ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو ہم لوگ ایک وہ زبان سے کرتے ہیں تو وہ تو پھر بدعت میں آ جاتی ہے۔ اور بدعت کا کیا مطلب ہے؟ دین میں کسی نئی چیز کو لے کے آنا، ایڈ کرنا، جو نبی پاک نے کی ہی نہیں ہے تو اسے ہم لوگوں نے کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیکھنے والا، سکھانے والا بنائے، بہترین سے نوازے، اور ہم سب کو ہدایت دے۔ ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر اسٹیپ پہ، ہر لیول پہ انسان کو ہدایت کی بہت ضرورت ہے۔ ہدایت کی دعا مانگا کریں، اور میرے لیے بھی ہدایت کی دعا کیا کریں، اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنائیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔